یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ذرا سی بات کو تم کہاں سے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ میرے کس انداز سے ایسا لگا کہ میں تمہیں دھوکے میں رکھ کر اس مسکان کے ساتھ رشتہ نبھانے کی چاہ میں ہوں، صرف اس لیے کہ میں اسے بات کرتا ہوں یا پھر ذرا ہنس کر دیکھ لیتا ہوں؟ تو تم نے یہ مطلب نکال لیا؟ کیا تمہیں مجھ پہ اتنا بھی یقین نہیں؟ بیوقوف لڑکی، میں محبت کرتا ہوں تم سے، تمہاری جگہ اور کوئی نہیں لے سکتا، وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور ہی کیوں نہ ہو۔ زرنش کی باتوں نے اس کا دل بری طرح دکھایا تھا۔ اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ زرنش اس حوالے سے اس سے اس طرح بات کرے گی۔ سنان سائی، یہ ساری باتیں میں نہیں جانتی، مجھے بس یہ پتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کے نکاح میں ہے، اور جہاں نکاح ہو وہاں محبت ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ میں آپ کو مسکان کے ساتھ تعلق بنانے سے کبھی بھی نہیں روکوں گی، کیونکہ وہ بھی آپ پر اتنا ہی حق رکھتی ہے جتنا کہ میں نکاح کی اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ اگر میں آپ کی زندگی میں بیوی کی حیثیت رکھتی ہوں تو وہ بھی آپ کی بیوی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کی حق تلفی ہو یا کسی کے حقوق مارے جائیں۔ وہ اپنے آنسو روکتی اس کے قریب سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کی باتوں کو سننے کے بعد وہ پریشانی سے اپنا سر تھام کے رہ گیا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ مسکان کے ساتھ ذرا سا ہنس بول کر بات کرنے سے بات یہاں تک آ پہنچے گی۔ طارم صاحب، پارسل آیا۔ گھر میں مرچی کا تڑکا لگا ہوا، اس لیے تھوڑی سی مجھے کف ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی معذرت کر رہی ہوں آپ سے۔ دارم صاحب، پارسل ہے آپ کے لیے۔ نوکر نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا ڈبہ ان کی جانب بڑھایا تھا، جبکہ درجو ابھی اس کے لیے کھانا لا رہی تھی پارسل کو دیکھ کے کچھ ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔ واہ طارم صاحب، لگتا ہے آپ کو کسی نے گفٹ بھیجا ہے، کھولیے نا، اسے پتہ چلے اس میں کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ دارم اسے کھولتا وہ ایکسائٹیڈ سی اسے اٹھا چکی تھی۔ کچھ نہیں ہے، اسے یہی رہنے دو، تم کھانا کھاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اس کا دھیان پارسل سے ہٹاتا اس کے ہاتھ سے پارسل لیتا ایک طرف پھینک چکا تھا، کیونکہ وہ بالکل ویسا ہی تھا ڈبہ تھا جیسا اس سے مردان خان نے 2 دن پہلے اس کے آفس میں بھیجا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ در کو کچھ بھی پتہ چلے، اور مردان خان کی دھمکی کے حساب سے وہ در کو ذہنی ٹارچر کرنا چاہتا تھا، تو یقیناً اسے نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ممکن تھا یہ پارسل اسی نے بھیجا ہو۔ اگر اس پارسل میں اس طرح کا کچھ ہوا جو وہ پہلے اسے بھیج چکا تھا تو در کی حالت خراب ہو سکتی تھی۔ وہ اس طرح کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے پارسل پیچھے رکھ دینے پر در نے خفا نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اسے گفٹ لینے اور دینے کا بہت شوق تھا، اور اسے یہ لگا تھا کہ دارم کے لیے کوئی گفٹ آیا ہوگا جسے کھولنے کے لیے وہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ لگ رہی تھی، لیکن دارم نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ لیکن کون سا اس نے باز آنا تھا؟ اس کی نظروں کا مرکز اس وقت پارسل ہی بنا ہوا تھا، جس کے اندر موجود چیز دیکھنے کے لیے وہ کافی زیادہ بےتاب تھی۔ وہ سنان کے پاس چھت پہ گیا ہوا تھا۔ در جب واپس آ کر اس کی تلاش میں کمرے میں آئی تو وہی گفٹ کمرے میں تھا جو طارم تھوڑی دیر پہلے لایا تھا، جسے دیکھنے کے لیے وہ بہت زیادہ متجسس تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر دارم صاحب کو کس نے گفٹ بھیجا ہے اور گفٹ میں کیا ہے۔ گفٹ کی پیکنگ تو کافی بورنگ لگ رہی تھی، یقیناً دارم صاحب جیسے کسی بورنگ بندے نے ہی بھیجا ہوگا، کیونکہ گفٹ کے معاملے وہ کافی بورنگ تھا۔ وہ اسے کتنی بار کہہ چکی تھی آپ مجھے کوئی اچھا سا گفٹ دیں، جس پر وہ کہتا تھا چلو جو کچھ چاہیے لے لو۔ وہ اسے کچھ بھی سرپرائز نہیں دیتا تھا جسے دیکھ کر وہ خوش ہوتی۔ اس کے بس ایک ہی بات اسے بری لگتی تھی، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا، لیکن خود سے اسے کوئی تحفہ دینے کا خیال اسے کبھی نہیں آیا تھا۔ آخر کار اتنی تلاش کے بعد اسے وہ باکس الماری کے اوپر نظر آ ہی گیا تھا۔ ہائے دارم صاحب، آپ کا یہ تحفہ کسی لڑکی نے تو نہیں بھیجا جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ اگر ایسا ہوا تو میں اس دوشیزہ کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گی، وہ بھی بالوں سے پکڑ کر۔ وہ الماری کے اوپر سے تحفے کو کھینچ کر نیچے اتارتی بیڈ پر واپس آ گئی تھی۔ نہیں، ایسا تحفہ کوئی دوشیزہ نہیں بھیج سکتی، یہ تو شکل سے کسی آدمی کی کارستانی لگتا ہے، یہ کوئی آدمی ہی ہو سکتا ہے، وہ بھی دارم صاحب جیسا۔ گفٹ کھولتے ہوئے خود ہی بڑبڑا رہی تھی جب اچانک اس کے ہاتھ سے کسی نے گفٹ چھین لیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پرسنل چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ اگر میں نہیں دکھانا چاہتا تو مطلب یہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، اس نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ طارم صاحب، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کی یا میری چیز الگ تھوڑی ہے، میں کوئی غیر نہیں ہوں، آپ کی بیوی ہوں، اور آپ کی ہر چیز پہ میرا بھی اتنا ہی حق ہے۔
اگر میں اسے دیکھ لوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے انداز سے اسے بہت غصہ آیا تھا۔ کچھ ہوگا یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن آئندہ میری کسی بھی پرسنل چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ جن چیزوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، ان سے دور رہو تو بہتر ہوگا۔ آئندہ میرے کام کی کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا در، یاد رکھنا ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ اس کے انداز پر ڈر کو غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آ رہا تھا۔ وہ کہاں آتی تھی دارم کے ایسے لہجے کی؟ رکھے اپنے پاس، مجھے بھی نہیں دیکھنا۔ وہ آنسو بہاتی پیر چٹکتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر دارم کو بھی اپنے لب و لہجے کی بدصورتی کا احساس ہو گیا تھا۔ ساحر سائیں، مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ آپ اتنے ظالم انسان ہوں گے۔ آپ مجھے سونے کیوں نہیں دیتے؟ آخر میری نیند کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے؟ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کے بے بسی سے اس کی باہوں میں قید تھی۔ جانا، ہم بدلہ بدلہ کھیل رہے ہیں نا؟ شاید تم بھول گئی، وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ ساحر نے تو سچ مچ میں اس کی باتوں کو دل پہ ہی لگا لیا تھا۔ اس کا یہ بدلہ بدلہ والا گیم ختم ہو رہا تھا اور نہ ہی اس کی جان بخشی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں کھیلنا ہے بدلہ بدلہ والا گیم، اب بس کر دے۔ غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ میری زبان سے غلطی سے نکل گیا تھا وہ لفظ جسے آپ نے اتنا سیریس لے لیا ہے۔ وہ بے حد عاجزی اور بے بسی سے بولی تھی۔ اسے دوپہر میں سونے کی عادت کبھی بھی نہیں تھی، نہ ہی اسے دن میں سونا پسند تھا۔ جبکہ ساحر کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسے جب نیند آتی تھی وہ سو جاتا تھا، لیکن زاوش کو دوپہر میں نیند کبھی نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ آج اس حوالے سے اس نے ساحر کے ساتھ ایک ڈیل کرنے کے بارے میں بھی سوچا تھا۔ چلیے یہ ساری باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتی ہوں جو یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے نیند کے لیے تو وہ ترس ہی گئی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ آرام سے اپنی نیند پوری کیا کرتی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ غیر شادی شدہ ہوا کرتی تھی۔ چلو بتاؤ کیا ڈیل ہے تمہاری؟ وہ بھی اس کی نئی منصوبہ بندی کے بارے میں سوچ کر لطف اندوز ہوتا اسے سوال کرنے لگا تھا۔ یقیناً اس نے اب کچھ اور الٹا سیدھا سوچ رکھا ہوگا۔ ڈیل یہ ہے کہ ہم نا اپنی ٹائمنگ چینج کر لیتے ہیں، یعنی کہ اب سے میری ٹائمنگ رات والی ہوگی اور آپ کی ٹائمنگ دوپہر والی۔ میرا مطلب آپ دن میں جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ رات تو میری ہوگی۔ اس میں میں سو بھی سکتی ہوں، کہیں جا بھی سکتی ہوں اور جو چاہے کر سکتی ہوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تھی اور اب ساحر کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ رہی تھی، جہاں پر اسے کسی قسم کا بدلاؤ محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ وہ اسے دیکھ کے سوال کرنے لگا تھا۔ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، بس ہم ٹائمنگ چینج کر رہے ہیں۔ میں کون سا کچھ زیادہ مانگ رہی ہوں؟ وہ اسے اپنی بات پر نارمل سی لگی تھی، لیکن ساحر کو تو سچ میں ڈیل پر ہی آ گیا تھا۔ تم نے ڈیل کی بات کی تھی، یہ کوئی ڈیل تو نہ ہوئی، اور ٹائمنگ سے تمہیں مسئلہ ہے؟ مجھے تو نہیں ہے، تو اپنے ٹائم سے میں بہت خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ رات کا ٹائم میرے لیے بالکل ٹھیک ہے، اور اگر تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں ٹائمنگ چینج کرنے کے لیے مجھ سے کچھ دینا ہوگا۔ تم ڈیل کی بات کر رہی ہو نا؟ یہ ڈیل تو نہ ہوئی، آپ میرے ساتھ سودا بازی کریں گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں بولی تھی۔ مطلب وہ تو صرف ڈرامہ کر رہی تھی ڈیل کا، اور وہ سچ مچ میں ڈیل پر آ گیا تھا۔ شروعات تم نے کی ہے، میں نے تمہیں۔ وہ بالکل پرسکون سا بولا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ اپنی نیند کی مزید قربانی کا سوچتے ہوئے اس نے آہستہ سے پوچھ ہی لیا تھا کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے۔ فی الحال تو میں سکون چاہتا ہوں، اور میرا سکون اس وقت میری باہوں میں ہے۔ یہ ساری فضول باتیں ہم تمہاری ٹائمنگ میں کریں گے۔ ایک لمحے میں کھینچ کر اسے قریب کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی قید جماتے ہوئے اسے فضول بولنے سے روک چکا تھا، جبکہ وہ اپنا وقت آنے کا انتظار کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو کافی خفا خفا سے لگ رہا تھا۔ زرنیش نے ایک نظر اسے دیکھا اور خود بھی تو اس سے ناراض تھی۔ تمہیں خیال ہی نہیں تمہارا شوہر ناراض ہے اور تمہیں اسے منانا چاہیے؟ اس کے احساس دلانے پر زرنیش نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ سنان صحیح، میں نہ اس وقت مذاق کر رہی تھی اور نہ ہی میں اس وقت مذاق کے موڈ میں ہوں۔ جو مجھے نظر آیا میں نے بتا دیا۔ دوسری بات، ہمارے گھر میں بھی کوئی بیوقوف نہیں ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ مسکان کے حوالے سے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن جب تک وہ لڑکی اس گھر میں رہے گی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ میرے سامنے آپ کے اور مسکان کا رشتہ ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے میں سیریس ہیں تو خدا کے لیے مجھے بھی ابھی بتا دیں، تاکہ میں اپنے ذہن کو اس چیز کے لیے تیار کر لوں
اور اگر نہیں تو خدا کے لیے اسے بھیجے یہاں سے، میری زندگی کا عذاب بن گئی ہے وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے سنان دارم سائی کے کام میں اس حد تک مصروف ہو گیا تھا کہ اس نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ مسکان کا وجود زرنش کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے خود ہی مسکان کو اہمیت دینی شروع کر دی تھی کیونکہ اسے مسکان کے ساتھ کام کرنا کافی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کافی بہادر لڑکی تھی۔ اسے سچ میں مسکان کی ہمت نے بہت متاثر کیا تھا، لیکن جو کچھ زرنش سوچ رہی تھی ویسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو یہ نہیں جانتی تھی کہ جس نکاح کے بندھن کی مضبوطی کا وہ ذکر کر رہی ہے، ایسا کوئی بندھن دونوں میں موجود ہی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ تو صرف سنان دارم سائی کے کہنے پر ہی ہو رہا تھا اور جلدی ختم ہونے والا تھا۔ لیکن اس نے زرنش سے اس حوالے سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ بھی سچ تھا، آج وہ مسکان کو گھر میں ہی مخاطب کر لیتا تھا۔ آج کل وہ مسکان کو گھر میں بھی مخاطب کر لیتا تھا۔ اس کے ساتھ سب کے سامنے بات کرتے ہوئے بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ یقیناً وہ اس کہانی کو فراموش کر چکا تھا جو بتا کر وہ مسکان کو اس گھر میں لایا تھا، اور یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی ازدواجی زندگی پر برا اثر پڑے گا۔ زرنش کی حالت دیکھتے ہوئے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ اس وقت زرنش بہت زیادہ ذہنی ٹینشن کا شکار تھی۔ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ وہ کر رہا تھا۔ اسے ایسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے مسکان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے تھی۔ مسکان سے کھل کر بات کر لینے سے زرنش کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ وہ جانے وہ سب کچھ کس دل سے کہہ رہی تھی۔ اگر وہ مسکان کے ساتھ اس رشتے کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اسے منا لینا چاہتا تھا۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے سارے راز کھول کر رکھ دے، اسے سب کچھ بتا دے، لیکن ابھی یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ اپنے موبائل پہ آنے والی کال کو دیکھتے ہوئے زرنش کو بعد میں منانے کا ارادہ کرتا کمرے سے نکل گیا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ مزید زرنش کو خود سے بدگمان ہونے نہیں دے گا۔ بیٹا اپنا بہت سارا خیال رکھنا، وہاں پہنچتے ہی مجھے فون کرنا، ہم تمہیں بہت یاد کریں گے۔ میں کوشش کروں گی کہ جتنا جلدی ہو سکے ادا سائی سے تمہاری رخصتی کی بات کر لوں۔ اللہ کرے کہ عارش سائی کا جو بھی کام ادھورا ہے وہ پورا ہو جائے، وہ اسے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو میں بھی تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گی۔ اسے سینے سے لگائے ہوئے پپھو سائیں بہت محبت سے سمجھا رہی تھی، جبکہ اس کی محبتوں کی وہ سچے دل سے قدردان تھی۔ اسے یہاں سے بہت محبت ملی تھی۔ 1 مہینہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا تھا۔ عارف جو اتنے دنوں سے اسے ناراض تھا، آج خود ہی اسے ملنے کے لیے اور سب سے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جایا تھا اور اپنی ساری ناراضگی بھلا کر اور کتنی دیر اسے گلے لگائے کھڑا رہا تھا۔ دیکھیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے واپس آ جائیں۔ مجھے اب آپ کو جاتے ہوئے دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا۔ کتنے خوش تھے ہم لوگ آپ کو پا کر۔ آپ کو پتہ ہے ہماری کوئی بہن بھی نہیں تھی، تو ماما سائی کہا کرتی تھی کہ عارش سائی کی بیوی میری بہن ہوگی، اور اب آپ بھی جا رہی ہیں۔ مجھے آپ کو بھیجنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ماما سائی کہتی ہے کہ جب ہم آپ کو بھیجیں گے نہیں تو ہمیشہ کے لیے واپس کیسے لائیں گے؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کے لیے واپس آ جائیں، اس لیے آپ کو جانے کی اجازت دے رہا ہوں، اور پلیز اب ہمیں زیادہ انتظار مت کروائیے گا۔ وہ اسے سینے سے لگائے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ ثنا اپنے یہ چھوٹا سا بھائی پا کر جہاں بہت خوش تھی وہیں ان سے دور جانے کا دکھ بھی تھا۔ بس اب میری بیگم کو زیادہ رلانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ بس ہو گیا ملنا ملانا، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے ثنا سے الگ کرنے لگا تھا۔ آپ جلتے ہیں ہم دونوں کی محبت سے، ثنا بھابھی آپ سے پیار نہیں کرتی نا، اس لیے، اس نے جتلاتے ہوئے کہا تھا۔ چپ کر لمبو، وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے، تم سے کہیں زیادہ۔ یہ الگ بات ہے ثنا مجھ سے جتنی محبت کرتی ہے وہ تم لوگ کے سامنے نہیں بتا سکتی، کیونکہ وہ ایک مشرقی لڑکی ہے، اور مشرقی لڑکیاں سب کے سامنے شوہروں سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتی، لیکن بھائیوں سے کر دیتی ہیں۔ اس لیے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ اسے دیکھتے ہوئے پورے یقین سے بولا تھا۔ جبکہ ثنا عارش سے نظر جاتی ہوئی پپھو سائیں سے ملنے لگی تھی، وہ بھی اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے رخصت کر رہے تھے، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ جلد ہی واپس لے آئیں گے اسے، کیونکہ اس کے ہاتھ کی چائے بنا اب ان کا گزارا نہیں تھا، اور یہ ساری باتیں بار بار وہ عارش کو سنانے کے لیے ہی کہہ رہی تھیں، لیکن وہ اپنے مقصد کے بارے میں ان میں سے کسی کو کچھ بتا نہیں سکتا تھا، اس لیے فی الحال ان سب کو انتظار کی سوری پر لٹکنا تھا، کیونکہ خود عارش کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مشکل تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو دارم کو بیڈ پہ بیٹھے ہوئے پایا تھا۔ اپنا آرام دہ لباس چینج کر کے وہ خاموشی سے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی تھی۔
بنا اسے مخاطب کیے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ دارم نے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ کبھی بھی اس طرف کروٹ لے کر نہیں سوتی تھی۔ اسے یقین تھا وہ سو ہرگز نہیں رہی تھی۔ اس نے بھی شام میں اس کے ساتھ کافی بدسلوکی کر دی تھی جس کا اسے احساس تھا۔ وہ اس ناراضگی کو بڑھانا ہرگز نہیں چاہتا تھا، اس لیے اسے دیکھتے ہوئے مخاطب کرنے کا سوچا تھا۔ تر ناراض ہو کیا مجھ سے؟ ابھی تک کافی دیر سے اسے یوں ہی بیڈ پہ خاموش لیٹے دیکھ کر اسے پوچھنے لگا تھا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں اور نہ میرا اس وقت کسی کو منہ پر لگنے کا دل کر رہا ہے، اس لیے بہتر ہوگا مجھ سے بات نہ کریں۔ وہ چہرہ پھیرے بول رہی تھی۔ اس کی ناراضگی پر دارم کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ دراصل وہ میرے کام سے ریلیٹڈ پارسل تھا۔ کسی نے مجھے کچھ کاغذات بھجوائے تھے، اس میں ایسا کچھ نہیں تھا جو تمہارا دیکھنا ضروری تھا۔ اسے سمجھانے کی کوشش کر تھا لیکن در کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر وہ اتنا غیر ضروری تھا تو اسے دکھانے میں کیا مسئلہ تھا؟ وہ اسے دکھا بھی تو سکتا تھا، اسے ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، مان لیا میں نے کہ وہ آپ کے کام کی کوئی ضروری چیز تھی، لیکن پھر بھی آپ مجھے وہ دکھا دیتے تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ ایسا بھی کیا پڑتا؟ اگر اتنی غیر ضروری چیز تھی تو مجھے دکھا بھی تو سکتے تھے نا، وہ دکھ سے بولی تھی۔ لیکن دارم اسے کیا سمجھاتے کہ اس پارسل کو اگر وہ کھول لیتی تو یقیناً اس سے لڑنے کی حالت میں ہرگز نہیں ہوتی۔ میں تمہارا دھیان ایسے فضول چیزوں پر نہیں چاہتا جن چیزوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان پر اپنا وقت کیوں برباد کرنا؟ ویسے بھی وہ کچھ پریشانی کی چیزیں تھیں۔ میں اس وقت تمہیں کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتا۔ گاؤں میں زمینوں کا مسئلہ ہو گیا ہے، کسی بڑے بزرگ نے غریب مزدور کا حق مار لیا ہے، اس لیے اس طرح کی چیزیں تمہیں دکھا کر میں تمہارے اور اپنے بچے کی صحت پر رسک نہیں لے سکتا۔ پہلے ہی ڈاکٹر نے تمہیں ٹینشن سے دور رکھنے کے لیے کہا ہوا ہے، پھر ایسے میں تمہیں یہ ساری چیزیں دکھا کر اپنے بچے اور تمہاری صحت کے لیے کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے غصہ ہو گیا تھا میں۔ در کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے صبح زمینوں پہ ہوئی کہانی اسے سنا ڈالی تھی۔ جو بھی ہوا تھا میں اس کے لیے سوری بول رہا ہوں۔ اب بس کرو، اسے اب اتنا ضروری نہیں تھا جو تمہیں دکھانا پڑتا۔ میں نے مسئلہ حل کر دیا ہے، اب سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، تو پلیز اب تم ناراضگی دور کرو۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے سمجھانے لگا جبکہ در کو احساس ہو گیا تھا وہ اسے پریشانیوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، اس لیے تو نہیں دیکھنے دے رہا تھا۔ یقیناً اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز دیکھتی تو اس کے بارے میں سوچتی ضرور، اور پھر کون سی چیز اس کے دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اس کی کنڈیشن میں ذرا سی بات کو بھی قبول نہیں کر پاتا۔ اس کنڈیشن میں ذرا سی بات کو بھی ذہن قبول نہیں کر پاتا۔ آئی ایم سوری دارم سائی، مجھے لگا تھا میں کچھ زیادہ ہی اوور ہو گئی تھی کیونکہ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ بس کسی چیز کے پیچھے لگ جاؤں تو لگ ہی جاتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میں اس پارسل کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ مجھے لگا آپ کے لیے کسی نے کوئی تحفہ بھیجا ہے، اور مجھے نا گفٹ دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے تو کبھی مجھے گفٹ ہی نہیں دیا۔ جب بھی شاپنگ پر لے کے جاتے ہیں، جو چیز پسند ہو کہتے ہو خود ہی لے لو۔ کبھی آپ کو احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ کو مجھے کوئی سرپرائز گفٹ دینا چاہیے۔ اب وہ ناراضگی ختم کرتی اپنی لائن پر واپس آ چکی تھی، جبکہ اس کی باتیں سنتے ہوئے دارم مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ در کو کوئی سرپرائز دینے کی کوشش ضرور کرے گا، کیونکہ اب وہ اس کا یہ شکوہ دور کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا سنان سائی؟ آج تو آپ کا کچھ موڈ زیادہ ہی خراب لگ رہا ہے۔ اسے چھت پہ آتا دیکھ کر مسکان اس کے پیچھے چھت پہ آ پہنچی تھی، اور اسے اپنے پیچھے چھت پر دیکھ کے سنان نے غصے سے بھرپور نگاہ اس پہ ڈالی تھی، جس پہ وہ ذرا سا حیران ہوئی، پھر کندھے جھکاتے اس کے پاس آ رکی تھی، اور اب وہ بڑے مزے سے اس کے خراب موڈ کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ یقیناً اس وقت مسکان وہ واحد انسان تھی جس کی شکل وہ ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اسے ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس سے نرمی سے بات کرنے کا مطلب یہ نکلے گا۔ مسکان، جاؤ یہاں سے، اس وقت میں بالکل تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی تمہاری شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں جو کچھ خراب ہو رہا ہے نا، سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ پلیز جاؤ یہاں سے، وہ لحاظ کے بنا اس سے بولا تھا، جبکہ اس کی اس بات پر وہ حیرت کی تصویر بنی اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ اوہ ہیلو، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے منہ لگنے کا، اور میری وجہ سے کیوں خراب ہو رہا ہے تمہاری زندگی؟ عجیب مخلوق ہو تمہاری تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ جب میرا تم سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا تھا تب تم اتنے اچھے بن کر سامنے آ جاتے ہو، اور جب تمہیں ذرا سی اہمیت دی جائے تو آگے سے تمہارے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ میں بھی کوئی مری نہیں جا رہی ہوں تم سے بات کرنے کے لیے، سمجھے تم؟
बाहर में जाओ मेरी तरफ से, मेरा ही दिमाग ख़राब था जो तुम्हारी लड़की हुई शक्ल देख के तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गई, वो भी लिहाज की रखे बिना बोली थी। मुस्कान, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, तुम्हारी बातें मुझे मज़ीद परेशान कर रही हैं। तुम जानती भी हो क्या हुआ है, तुम्हारी वजह से जर्निश और घर वालों ने नया पंगा डाल दिया है। यहाँ पर मेरी बीवी मेरी तुमसे शादी को मानने के लिए तैयार हो गई है और कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ तो उसे एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि तुम भी मेरी बीवी हो और इस बेचारी को ऐसे लगता है कि तुम भी मुझ पर वही सारे हकूक़ रखती हो जो वो रखती है, इसलिए क्योंकि मैं तुमसे हंस के बात करता हूँ। और ये बात जर्निश के अलावा तमाम घर वालों की नज़र में भी है। वो सब लोग इस मामले में मुझसे बात करना चाहते हैं। वो बेबसी से उसे बात समझाने लगा था, जबकि उसकी बात सुनकर मुस्कान के कहके बुलंद से बुलंदतर होते जा रहे थे। वो हंस हंस कर पागल हो रही थी। उसके हालत देख के उसे ही बहुत मज़ा आने लगा था। मतलब वो इतनी मुसीबत में भी उसकी वजह से फंसा हुआ था, यहाँ तक कि जर्नी भी मुस्कान को लेकर उस पर शक करने लगी थी। ये सारी बातें उसे मज़ा दे रही थी। इतने टाइम से जब वो सबको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे तब तो कोई यकीन नहीं कर रहा था, और जब वो अपने मकसद में कामयाब होकर यहाँ से जाने वाली थी तो इन सबको इस पर शक और सनान पर शक होने लगा था। उसके इस तरह से कहके लगाने पर सना ने उसे गुस्से से घूरा था, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ़ थी। ओह मजनू, इस तरह रोने वाली शक्ल मत बनाओ, देखो यार कुछ करती हूँ हल, वो उसे रिलैक्स करने की खातिर बोली थी। उठे साहिर साईं, मुझे लेकर चले, बस बहुत हो गया। वो सुबह सुबह उसके सर पे सवार थी। अब एहसान हुए मुश्किल से 30 मिनट गुजरे थे। क्या हुआ है लोमड़ी, क्यों सुबह सुबह मेरा सर खा रही हो? वो थोड़ी देर पहले ही सोया था, इसलिए आज इस वजह से अपनी नींद में डिस्टर्बेंस उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। बाहर रोशनी हो चुकी है और इतना ही काफ़ी है। कितना सोएंगे, सारी रात सोने के लिए ही होती है। अपने आप अपने फजूल कामों में बर्बाद कर देते हैं। मेरा दिन ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। उठे और चले जल्दी से मेरे साथ। मेरा घूमने फिरने को दिल कर रहा है। वो बड़े मज़े से उसके सर पे खड़ी उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। डार्लिंग, मेरी नींद ख़राब करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम अपने अंजाम से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। तुम जानती हो बाद में तुम्हारा क्या हाल होगा, इसलिए बेहतर है कि तुम बाज आ जाओ, अभी सो जाओ। बाद में थोड़ी देर बाद नींद के लिए तुम्हें तरसते देखना मुझे भी पसंद नहीं। शाबाश, यहाँ हो मेरे पास, इधर आके सो जाओ। वो दोनों हाथ ऊपर करता उसे बच्चे की तरह पुचकारते हुए बुला रहा था। उसकी यह हरकत जाविश को हरगिज़ पसंद नहीं आई थी, इसलिए तो साइड टेबल पर रखे ठंडे पानी का ग्लास उठाकर उसके ऊपर उंडेल दिया था। सारी रात वो अपनी मनमानियाँ करता रहा और सुबह होते ही बड़े मज़े से सो जाता था, और फिर जब वो जगाती थी तो इतने नखरे करता था, ऊपर से धमकियाँ भी देता था। इसलिए तो आज गुस्से में उसने वो काम कर दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब साहिर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसे एहसास हो गया था कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था। आखिर ये सारी हरकतें कैसे कर लेती थी? उसके हाथ पांव चलते कैसे थे ऐसे कामों में? उसने साहिर के चेहरे को देखा जो सिर्फ चेहरे से पानी साफ करता हुआ उठकर बैठा उसे घूर रहा था, जबकि दूसरी नज़र उसने ग्लास पर डाली थी। क्या उसने बीच में से ग्लास पानी से भरा हुआ ग्लास उठाकर उसके चेहरे पर उंडेल दिया? सच में उसे खुद ही अपने काम पर यकीन नहीं आया था, लेकिन वह ऐसा कर चुकी थी। लेकिन फिर भी शक की कोई गुंजाइश नज़र आ रही थी तो वो कौन सा उससे दूर बैठा था? सामने ही तो था। उसे घूर कर उसे उसकी गलती का एहसास बहुत अच्छे तरीके से दिला रहा था। साहिर साईं, मैंने जानबूझ कर नहीं किया, पता नहीं कैसे मेरे हाथ अपने आप चलने लगते हैं। इस ज़ुबान के साथ साथ मेरे हाथ भी डायरेक्ट काम करने लगे हैं। जो काम नहीं करना चाहिए वही करने लगते हैं। मैंने जानबूझ कर ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? वो हवा में अपने हाथों को उठाते हुए अपने हाथों को डांटते हुए बोली थी, जबकि साहिर को उठते देखकर फौरन भागते हुए वॉशरूम में जा बंद हुई थी। जबकि बाहर से साहिर गुस्से से दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसे यकीन था वो थोड़ी देर में दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगा और फिर उसके साथ बदला बदला खेलेगा। अगर तुम्हें डर लग रहा है साईं तो तुम मेरा हाथ थाम सकती हो, बल्कि मेरे सीने में भी सर छुपा सकती हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुशी से तुम्हें खुद में समेट लूँगा। बस एक मौका दो। वैसे तुम डरती तो होगी ना, सारी लड़कियां डरती हैं फ़्लाइट से। वो उसके कान में गुनगुनाते हुए बोल रहा था, जबकि सना जो बड़े मज़े से अपना सफ़र एंजॉय कर रही थी मुस्कुरा के उसे देखने लगी थी।
نہیں، آپ سچ سوچ رہے ہیں عارش سعید؟ مجھے ہرگز ڈر نہیں لگتا۔ وہ جہاز میں بیٹھ کر ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا وہ لڑکیاں جہاز میں بیٹھ کر چیختی چلاتی کیوں ہیں؟ ان کی بھی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیوں اتنا ڈرامہ کرتی ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں۔ اگر وہ مر گئے تو ان کے ساتھ باقی لوگ بھی تو مریں گے، تو فضول میں اتنا چیخ چلا کر اپنا اور باقی مسافروں کا سفر خراب کیوں کرتی ہیں؟ ثنا اسے دیکھتے ہوئے بڑے مزے سے تبصرے کرنے لگی تھی، جبکہ اس کی باتیں اس کے لیے کافی زیادہ بورنگ تھی۔ وہ تو کچھ اور ہی سمجھے ہوئے تھا، بلکہ وہ اس سے کسی اور ہی چیز کی امید کرتا تھا، لیکن اس کی باتیں سن کے وہ کافی بدمزہ ہوا تھا۔ وہ کچھ اور بولنا ہی چاہتا تھا جب اچانک جہاز کو جھٹکا لگا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ یا اللہ پاک رحم، یہ کیا ہو گیا؟ وہ واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے ڈر نہیں لگتا تھا، یہ سچ تھا، لیکن اس طرح کے جھٹکے کی تو امید اسے ہرگز نہیں تھی۔ اس کے اچانک سینے سے لگنے پر وہ اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتا اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر گیا تھا۔ اس کی سرگوشی نما آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ کیا ہوا عشق سائیں؟ تمہیں تو چیخنے چلانے والی لڑکیاں بیوقوف لگتی تھی، اور اب تم خود چلاتے ہوئے میرے سینے سے لگی ہوئی ہو۔ ارادے کیا ہیں؟ تمہیں سچ میں ڈر لگ رہا ہے یا میرے قریب آنے کے بہانے تلاش کر رہی ہو؟ وہ بڑے مزے سے اسے سوال کر رہا تھا۔ استغفر اللہ، میں کیوں آپ کے پاس آنے کے بہانے تلاش کروں گی؟ آپ نے دیکھا نہیں کیا جہاز کو کتنی شدید جھٹکا لگا ہے؟ مجھے سچ میں خوف محسوس ہو رہا ہے، اور تقریباً سبھی لوگ گھبرا گئے ہیں۔ مجھے ڈر نہیں لگتا، یہ بات سچ ہے، لیکن ایسا کے جھٹکے سے میں واقف نہیں ہوں۔ وہ اسے دور ہوتے ہوئے بولی تھی، لیکن اس کا ہاتھ اس کے گرد مضبوط تھا۔ کچھ نہیں ہوا عشق سائیں، بس موسم کی وجہ سے اکثر ایسے ہو جاتا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھ سے دور جانے کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی تمہیں اپنی باہوں میں لینے کے لیے شدید قسم کی اللہ سے دعا کی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ نے جلدی جلدی میری دعا سن کر میرا کام آسان کیا ہے، اور تمہیں بھی مجھ سے دور جا کر اس نعمت کی بے قدری کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی گرد باہوں کا حصار تنگ کیے ہوئے بولا تو ثنا ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیا سچ میں اس کی دعاؤں میں اتنا اثر تھا؟ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے سوچا، اور پھر مسکرا کر آہستہ سے اس کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ وہ خود بھی کون سا اس سے الگ ہونا چاہتی تھی۔ یس طارم سائیں، یہ دیکھیں، مردان خان کے آدمی کی لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے۔ یہ وہی آدمی ہے جس نے ساحر سائیں پر گھر پر آ کر حملہ کیا تھا۔ دیکھیں، یہ نمبر مردان خان کے خاص آدمی زمان چودھری کے نام کا ہے۔ زمان چودھری مردان خان کا سب سے خاص آدمی تھا، جس کی انفارمیشن پلوشہ خان نے بھی ہمیں نہیں دی تھی۔ پلوشہ کو ہماری حراست سے نکال کر بھگانے والا بھی یہی آدمی تھا۔ اس کی تصویر جو ہمیں ملی ہے، اس کے آئی ڈی کارڈ پر بھی اس سے ملتی جلتی تصویر ہمیں مل چکی ہے، اور اب ہم جلدی مردان خان کی گردن تک پہنچ جائیں گے۔ مسکان پر یقین تھی۔ اس کے یقین کو دیکھتے ہوئے طارم سائیں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ سچ میں بہت اچھی خبر ملی تھی۔ بس اب سب کچھ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے ان لوگوں نے سوچا تھا، جیسے ان لوگوں نے پلان کیا ہوا تھا۔ وہ مردان خان کا قصہ جلد ہی تمام کر دینا چاہتے تھے۔ اگر سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہو جاتا تو منزل ان سے زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ جلدی اپنا مقصد پا لینے والے تھے، اور اس کے بعد سب کچھ پھر سے نارمل ہو جانا تھا۔ مسکان واپس اپنی زندگی میں لوٹ جاتی، اور سنان سائیں بھی ایک نارمل زندگی کی طرف واپس آ جاتا، اور ڈر کے ساتھ تھوڑا حسین وقت گزار کر اپنے اگلے کیس کی تیاریوں میں وہ مگن ہو جاتا۔ یہ سب کچھ ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے بہت زیادہ پریشان کر رکھا تھا۔ جہاں اسے سمرا کی پریشانی تھی، وہیں نور کو بھی کبھی بھی وہ سمرا کے بارے میں بتا سکتا تھا، اور یقیناً سمرا کے حالات جان کر اسے برا لگتا، یا شاید اس پہ برا اثر پڑتا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب ایک سراغ ان کے ہاتھ لگا تھا جو ان کے لیے کافی اہم تھا۔ لوکیشن وہ ٹریس کر چکے تھے، اور جلد از جلد اس کی جگہ پر آ کر ایکشن لینا چاہتے تھے۔ وہ کافی ریلیکس تھا یہ جان کر کہ اب ان کا کام آسان ہو چکا ہے۔ بہت اچھا ہو گیا مسکان، اب تم یقیناً ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ چلو شکر ہے اس کو کوئی سراغ تو ملا۔ اتنے سارے ثبوت ہونے کے باوجود ہم مردان خان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے پا رہے تھے، لیکن اب ہمیں مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں جلد سے جلد اس جگہ پہنچنا ہے اور ایکشن لینا ہے۔ تم جلدی سے ہیڈ کوارٹر فون کرو تاکہ ہم اگلے ایکشن کی تیاری کر سکیں۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو مسکان نے فوراً ہاں میں سر ہلاتے ہوئے فون کیا تھا۔ وہاں ساری بات بتانے کے بعد آگے سے ان کے آرڈرز کو 48 گھنٹے پینڈنگ میں لگا دیا گیا تھا۔ یقیناً ان کے لیے آسانی پیدا کر گیا تھا۔ 48 گھنٹوں میں وہ مکمل تیاری کے بعد مردان خان پر حملہ کرنے والے تھے۔
تاکہ اسے کسی بھی طرح کا شک نہ ہو، لیکن ان کا آرڈر منظور ہو گیا۔ اتنا ہی کافی تھا کہ کل درد کی سالگرہ تھی جو آج رات 12 بجے سے شروع ہونے والی تھی۔ اسے لگا تھا شاید وہ ان کی سالگرہ نہیں منا پائے گا، لیکن اب وہ اس معاملے میں ریلیکس ہو گیا تھا۔ یہ شادی کے بعد نور کی پہلی سالگرہ تھی جسے وہ بہت اسپیشل بنانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اسے دارم سائی سے بہت سارے گلے تھے جو یقیناً دور ہونے والے تھے۔ وہ کبھی اسے سرپرائز نہیں دے پایا تھا، یہ حقیقت تھی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا اسے سرپرائز گفٹ دے کر وہ اس کا یہ شکوہ دور کرے گا۔ ٹھیک ہے مسکان، تم ان سب چیزوں کا خیال رکھنا اور اگلے 24 گھنٹے تک اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا۔ تمہاری طرف سے کسی طرح کی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں گھر جا رہا ہوں، بلکہ پہلے میں شہر کی طرف جا رہا ہوں، مجھے در کے لیے ایک تحفہ خریدنا ہے۔ اس کی سالگرہ کے لیے کچھ پلاننگ بھی کرنی ہے۔ شادی کے بعد یہ اس کی پہلی سالگرہ ہے، بلکہ وہ پہلی سالگرہ میں ساتھ منانے جا رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ اچھا ہو۔ اس حساب سے یہ سارے کام تمہارے سر ڈال رہا ہوں۔ غلطی کی گنجائش کہیں پر نہیں ہے، اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھنا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ مسکان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ یقیناً وہ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکتی تھی اور اسے خوشی تھی کہ دارم نے اس معاملے میں اس پہ یقین کیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں آفیسر ایس، کہیں پر کوئی غلطی نہیں ہوگی، میں سب کچھ اچھے طریقے سے ہینڈل کروں گی، اس نے یقین دلایا تھا اور دارم ہاں میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ نور کی پہلی سالگرہ اس کے لیے اسپیشل بنانا چاہتا تھا، اس کا گلہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا تھا۔ مسکان کو سارا کام سمجھا کر وہ سکون سے در کے لیے کچھ اسپیشل کرنے چلا گیا تھا۔ وہ سیدھا شہر آیا۔ سب سے پہلے اس نے در کے لیے خوبصورت سا لاکٹ بنوایا تھا جس کا آرڈر وہ آج سے ایک ہفتے پہلے ہی دے گیا تھا۔ یہاں تک در کی پسند کا سوال تھا تو اس نے باتوں ہی باتوں میں تصویر کے ذریعے اس کی پسند بھی جان لی تھی۔ 3 تصویروں میں سے در نے ایک سلیکٹ کری تھی اور جو در کو سب سے زیادہ پسند آئی تھی اس نے اسی کو سلیکٹ کیا تھا۔ یہ اتفاق یہ تھا کہ جو پینڈنٹ در نے پسند کیا تھا دارم کو بھی وہی پسند آیا تھا، اور پھر دارم نے در کی اور اپنی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے لاکٹ کی ڈیزائن بنوا لیا تھا۔ اپنے آرڈر کو لے کر وہ اس کے لیے ایک ڈریس پسند کرنے چلا گیا تھا، پھر باقی اس کی پسند کی چھوٹی چھوٹی خاص چیزیں، خاص کر کانچ کی چوڑیاں لیں اور باقی تیاریاں تقریباً وہ ختم کر چکا تھا۔ اسے یقین تھا یہ سب کچھ در کے لیے بہت اسپیشل ہوگا، یہ سب کچھ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسا وہ چاہتا تھا۔ آج مردان خان کے خلاف ثبوت ملنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش تھا، اور دوسری طرف در کی سالگرہ وہ خود تو اپنے ہونے والے بچے کی خوشخبری کے ساتھ اسے پہلے گفٹ دے چکی تھی جو اس کے لیے بہت زیادہ اسپیشل تھا، اور باقی وہ خود اس کے لیے اسپیشل پلان کرنے والا تھا جسے دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ خوش ہونے والی تھی۔ در میری جان، میں جانتا ہوں تمہاری یہ سالگرہ تم کبھی نہیں بھول پاؤ گی، کیونکہ تمہارا دارم سے یہ دن ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دے گا۔ وہ اپنی سوچوں میں اسے مخاطب اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھا تھا اور اب اس کا ارادہ واپس گھر جانے کا تھا، جہاں یقیناً روز کی طرح اس کی در اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے میں آئی کیونکہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ دارم سائی کو اس کی برتھ ڈے کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں، لیکن کمرے میں آ کے اسے گھوڑے بیچ کے سوتے دیکھ کے اسے بہت مایوسی ہوئی تھی۔ مطلب اس کی برتھ ڈے تھی اور دارم سائی اتنے مزے سے سو رہا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ بلکہ اس کے ساتھ ہی ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ یہ اس کی شادی کے بعد پہلی سالگرہ تھی اور دارم سائی کون سا اس کی برتھ ڈے ڈیٹ سے انجان تھا؟ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا، اسے محبت کرتا تھا، تو کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی سالگرہ کا دن کب ہے؟ کیا یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ اتنے مزے سے سو گیا؟ اسے یقین نہیں آیا اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا، بلکہ کرنے کے بارے میں سوچ کیسے سکتا تھا؟ وہ کتنی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی شادی کے بعد اپنی پہلی برتھ ڈے کو لے کر، اور یہاں اس کا شوہر تھا جو سو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اسے پانی کا جگ اٹھا کر اس پر ڈالتی، لیکن دارم سائی کی ساحر سے بات ہوئے زیادہ وقت بھی تو نہیں ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو دارم سائی نے ساحر سائی کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ زاور سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ اگر وہ زندہ بچی تو ضرور بات کروا دے گا، کیونکہ اگر وہ باتھ روم سے نکلی تو یقیناً اس کے ہاتھوں ماری جائے گی۔ وجہ جاننے پر پتہ چلا کہ اس نے سوتے ہوئے ساحر سائی پر پانی کا گلاس پھینک دیا ہے۔ پوری بات سننے کے بعد دارم سائی نے یہ کہا تھا، تمہاری بیوی ہے تو چاہے سزا دے سکتے ہو۔ نور تو اس کی فاتحہ بھی پڑھ چکی تھی، کیونکہ ساحر اسے بخشنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ افسوس تو اس بات کا تھا کہ اگر اتنا دور ہونے کے بعد بھی اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اسے اس کی مدد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسے کس بیوقوف نے کہا تھا کہ سوئے ہوئے شوہر پر پانی ڈال دے، اور وہ بھی ہٹلر قسم کے شوہر کے اوپر؟ وہ تو ایسی حماقت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، بلکہ ایسی سوچ بھی اس کی سوچ سے بہت دور تھی۔ اس نے ایک نظر دارم سائی کو دیکھا تھا
اور پھر خود آرام دہ لباس نکال کے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ لائٹ بلب آن تھا، اس لیے دارم سائی کی نیند خراب نہ ہونے کے خیال سے اس نے لائٹ آن نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد واش روم سے نکل کے اس کے قریب لیٹ گئی۔ دل میں اب بھی تھوڑی سی امید باقی تھی کہ شاید وہ جاگ رہا ہو، شاید وہ اسے وش کرنے کی خاطر کچھ اسپیشل کرنا چاہتا ہو، لیکن نہیں، وہ تو سو رہا تھا۔ او خدایا، میں بھی نہ کتنی عجیب قسم کی بندی ہوں، مجھے خود ہوش کرنا چاہیے۔ اتنے بڑے گاؤں کے سردار ہیں، ان کے دماغ میں ایک ٹائم میں پتہ نہیں کتنی سوچیں ہوں گی۔ ویسے بھی میری سالگرہ منانا اتنا بھی ضروری نہیں ہے۔ میں کون سا ہر سال اپنی سالگرہ منایا کرتی تھی؟ میں نے تو کبھی اپنی کوئی برتھ ڈے منائی ہی نہیں تھی، تو پھر اس برتھ ڈے کا کیا افسوس کرنا۔ کاش بابا صحیح یہاں ہوتے، وہ کچھ نہیں تو ان کے ساتھ ہی میں اپنی برتھ ڈے ضرور مناتی۔ اس کے دل میں چھوٹی سی خواہش تھی۔ کل ثنا واپس آنے والی تھی اور سرمد صاحب پہلے سے کافی بہتر ہو چکے تھے۔ فی الحال وہ آسانی سے بات تو نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنے پیروں پر چل سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں امید دلوائی تھی، یقیناً وہ جلدی ٹھیک ہو کر واپس آ جاتے، اور وہ انتظار کر رہی تھی۔ لیکن دل میں کہیں نہ کہیں خواہش ضرور تھی کہ کاش وہ اس کی برتھ ڈے پہ اس کے ساتھ ہوتے۔ بچپن میں بھی وہ ان کا انتظار کیا کرتی تھی اور آج بھی انتظار کر رہی تھی۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ سچ تھا کہ آج اس کے بابا سے اس حالت میں اسی کی وجہ سے تھے۔ اپنی زندگی میں خوشیوں کو ویلکم کیے ابھی زیادہ وقت تو نہیں ہوا تھا، اور اپنی ہر خوشی میں اپنے باپ کو ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں پیرس سے انگلینڈ شفٹ کر دیا تھا، جہاں ان کا علاج ہونے پہلے سے زیادہ بہتر ہو رہا تھا۔ انشاءاللہ میں اپنی اگلی سالگرہ پہ اپنے بابا کے ساتھ مناؤں گی، اس نے دل میں سوچا اور مسکرا کر آنکھیں مون لی تھی۔ جب دارم سائی کے اچانک کروٹ لینے پر اس نے فوراً اپنا منہ سے چادر ہٹا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن انہیں یوں کروٹ بدلتے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی تھی۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ آس ضرور تھی کہ یہ اس کی سالگرہ انہیں یاد ہوگی، لیکن نہیں، وہ تو سب کچھ بھول کر اپنی نیند پوری کرنے میں مگن تھے۔ دارم سائی، میں آپ سے پکی والی ناراض ہوں۔ کوئی اتنی پیاری بیوی کا برتھ ڈے بھولتا ہے؟ کیا اس سے سچ میں افسوس ہوا تھا؟ ہاں، اسے کسی سے کوئی امید نہیں تھی، لیکن دارم اس کا برتھ ڈے بھول گیا تھا، یہ چیز اسے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کاش وہ صرف وش کر دیتا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، لیکن اس کا یہ کاش ہی رہ گیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اب ہر طرح کی امید ختم ہو چکی تھی۔ پریگننسی کی وجہ سے اب اسے زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی تھی اور اکثر بستر پر پڑے ہی سو جاتی تھی۔ آج بھی ویسے ہی ہوا تھا، تھوڑی دیر میں وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اس سے اپنے چہرے پر جا بجا کسی کی گرم سانسوں کا لمس محسوس ہوا تھا، جس پہ وہ بیدار ہونے لگی تھی۔ دارم کی بڑھتی ہوئی مونچھوں کا لمس محسوس کر کے اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تھوڑا ہی وقت ہوا تھا، لیکن شاید وہ دارم کی من مانی اور جسارتوں کو سوچ کر صبح کا تصور کرنے لگی تھی۔ دارم سائی، کیا آپ بھی صبح ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں؟ اس کے لمس کو محسوس کرتے بڑبڑائی تھی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر دارم سائی نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی لبوں میں قید کر لیا تھا، اور آہستہ آہستہ جیسے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں منتقل کرنے لگا تھا، اس کی خوشبو کو اپنی خوشبو میں بسائے وہ مدہوش ہوتا جا رہا تھا۔ یوں ہی آنکھیں بند کی اپنے چہرے پر اس کے ہونٹوں کو بے لگام ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی اور نہ ہی دارم سے دور ہونا چاہتی تھی۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اپنی گردن پہ محسوس کر کے بے ساختہ اس نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تھا۔ کمرے میں ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا تھا، کھڑکی سے باہر بھی وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ دارم سائی، ابھی تو رات ہے، آپ نے مجھے کیوں جگا دیا؟ سو جائے نا، صبح آپ نے کام پہ بھی جانا ہے۔ آہستہ سے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے لبوں کو چا بجا اپنی گردن پہ محسوس کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ آدھی رات کو اسے جگا چکا تھا، یقیناً اس کی آنکھ کھلتے ہی نیت خراب ہو گئی تھی۔ آج کی رات نہ تو میں سوؤں گا اور نہ ہی تمہیں سونے دوں گا، کیونکہ یہ اسپیشل نائٹ ہے جو کہ ہماری زندگی میں 1 سال بعد دوبارہ آنی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اس خوبصورت رات کو سو کر برباد کیا جائے۔ وہ ذومانی انداز میں بولا، لیکن اس کی بات کو نہیں سمجھی تھی۔ اپنی برتھ ڈے تو سونے سے پہلے ہی وہ بھول گئی تھی۔ کیوں؟ آج کیا ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے؟ میرے خیال سے ہماری ویڈنگ اینیورسری تو اگلے مہینے ہے، اس نے یاد کرتے ہوئے کہا تھا۔
تمہیں کس نے کہہ دیا کہ صرف ویڈنگ اینیورسری اسپیشل نائٹ ہوتی ہے؟ ہمارا ہونا بھی تو زندگی کو اسپیشل بناتا ہے نا۔ اس کے لبوں پر بھرپور جسارت کرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ ہمارا ہونا مطلب؟ وہ اب تک نیند میں تھی، اسی لیے اس کی بات کو سمجھ نہیں پائی تھی، اور اگر سمجھ بھی گئی تھی تب بھی دارم کا سو جانا بھی اس بات کی گواہی تھی کہ اسے برتھ ڈے ہرگز یاد نہیں ہے۔ میری بیوقوف جانم سائیں، ہونا مطلب ہماری سالگرہ کا دن دارم۔ دارم سائیں نے ایک بار پھر اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ آج آپ کی برتھ ڈے ہے؟ اس نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، آج میری برتھ ڈے ہے اور میں اپنی برتھ ڈے اسپیشل بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس برتھ ڈے کو اسپیشل بنانے کے لیے مجھے تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ اس کی مسکراہٹ پر اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، اپنی برتھ ڈے خود نہیں اسپیشل بنائی جاتی، ہمارے لیے جو لوگ اسپیشل ہوتے ہیں وہ اس دن کو اسپیشل بناتے ہیں، اس نے یاد دلایا تھا۔ یہ کوئی رول نہیں ہے میڈم، اور نہ ہی میں اس طرح کی بات کو مانتا ہوں۔ ہمیں اپنا دل اسپیشل بنانے کے لیے کسی کا منتظر نہیں رہنا چاہیے۔ اہمیت اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ دن ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہم اس دن خوش محسوس کرتے ہیں تو مطلب صاف ہے کہ وہ دن ہماری زندگی میں خوشیوں کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی خوشیوں کے لیے کسی دوسرے کے منتظر نہ رہیں، بلکہ اپنی خوشی میں خوش رہ کر اس خوشی کو منائیں۔ اسے خود میں قید کیے وہ سمجھا رہا تھا اور در مسکرا دی تھی۔ میری زندگی میں یہ دن تب اہمیت رکھتا جب میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے دن اہم ہوتا۔ اگر یہ دن کسی اور کی خوشی کا باعث نہیں بنتا تو میرے لیے بھی ایک عام سا ہی دن ہے، لیکن میرے لیے تو یہ کوئی دن بہت خاص ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا میری بنا کر۔ چھوٹی سی تو تم، جب تمہیں میرے نام کر دیا گیا اور میں تمہارے نام ہو گیا۔ بہت اسپیشل ہو تم میرے لیے، اسی لیے تو اس دن کو اسپیشل بنانے کے لیے میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے۔ اس نے ایک نظر کمرے کی جانب دیکھا اور لائٹ آن کر دی۔ اس کے ساتھ ہی پورا کمرہ خوبصورت روشنیوں میں نہا گیا۔ سامنے دیوار پر بڑے بڑے لفظوں میں ہیپی برتھ ڈے در دارم لکھا تھا۔ در نے اس بار اس کے وجود سے نظر ہٹا کر اپنے کمرے کی جانب دیکھا تھا، جہاں چھوٹی چھوٹی لائٹس پورے کمرے میں روشنی بکھر گئی تھی۔ ہر طرف پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، جس کے خوشبو تو وہ جاگنے کے بعد سے محسوس کر رہی تھی، لیکن دارم کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ ہر چیز کو فراموش کیے ہوئے تھی۔ اس وقت یہ کمرہ ویسا تو بالکل نہیں لگ رہا تھا جو وہ سونے سے پہلے چھوڑ کر گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تو یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اس نے پورے کمرے کی جانب دیکھا اور پھر گھڑی کو، جہاں 12 ہونے میں ابھی 2-3 منٹ باقی تھے۔ یہ سب کچھ یہاں پر پہلے بھی تھا، لائٹ آف تھی اور تم نے جلانے کی زحمت نہیں کی، بلکہ تم تو مجھے سوتے دیکھ کر ہی مایوس ہو گئی تھی، اس لیے فوراً کمرے میں آتے ہی سو گئی۔ لیکن شاید تم بھول گئی، جو شخص تمہاری ایک ایک سانس میں سانس لیتا ہے وہ تمہاری زندگی کا اتنا اہم دن کبھی بھلا نہیں سکتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر بوسہ دیا تھا اور خود اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ سفید کاٹن کی شلوار قمیض کہیں سے بھی تھوڑی دیر پہلے والا دارم سائیں معلوم نہیں ہو رہا تھا جو اس کے ساتھ بے خبر سو رہا تھا۔ وہ در کا ہاتھ تھام کر اسے آہستہ سے اٹھاتے ہوئے ٹیبل کے قریب لے آیا تھا، جہاں خوبصورت سے ہارٹ شیپ کے چاکلیٹ کیک میں اس کا نام خوبصورتی سے لکھا ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے میری جانم، ویسے تو میری زندگی میں آ کے اور مجھے اتنا خوبصورت گفٹ دے کر تم نے میری زندگی کو خوبصورت بنا ہی دیا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے گرد اپنی باہوں کے حصار کو تنگ کرتا اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تو وہ شرمائی تھی، لیکن میں ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے تمہیں گفٹ دینے کی۔ یہ دن میرے لیے بہت اہم ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تم سے جڑا کوئی بھی دن میرے لیے جنت سے کم نہیں۔ ہیپی برتھ ڈے میری جانم، ہنستی مسکراتی رہو، اللہ تمہیں کبھی اداس نہ ہونے دے۔ میری زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے، میری زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے اور میری زندگی میں آنے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ کیک کاٹتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ جبکہ کیک کا ایک پیس وہ اس کے منہ میں ڈالنے لگی تو دارم اسے تھام کر اس کے لبوں کے قریب رکھ کر اسے کھلانے لگا تھا۔ دارم سائیں، آپ میٹھی چیز کیوں نہیں کھاتے؟ یہ بہت اچھا ہوتا ہے، پلیز ٹرائی تو کریں۔ آج بھی ہر بار کی طرح کیک سے انکار کرتے دیکھ کے وہ اسے بناتے ہوئے بولی تھی، جب دارم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پیچھے کیا تھا اور اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اچھا تو یہ ہے، لیکن تمہارے لیے لبوں کی مٹھاس سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا تو ہے، لیکن تمہارے لبوں کی مٹھاس سے زیادہ اچھا نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے بے خود ہوتے جا رہا تھا۔ کمرے کی خوبصورت لائٹنگ میں
آہستہ میوزک آن کرتا وہ ساری زندگی میں پہلی بار یہ کام کرنے جا رہا تھا۔ در خود بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ کاٹن کے سوٹ میں کھڑے بہت ہینڈسم اور وجاہت کے منہ بولتے ثبوت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی تعریف لفظوں کی محتاج نہیں تھی، وہ ہزاروں میں بھی نمایاں نظر آنے والا شخص تھا۔ اسے کسی سیلیبریٹی کی موجودگی میں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو شروع سے بہت زیادہ خوبصورت سمجھتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ واقعی بہت حسین لڑکی تھی۔ لیکن اب وہ فیصلہ نہیں کر پاتی تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی تھی یا اکیلے۔ لیکن اس کا دل کہتا تھا کہ اس کی ساری خوبصورتی، اس کا تمام تر حسن اس شخص کے ہونے سے ہے۔ میوزک سسٹم آن کر کے آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے، اس کے گرد اپنی باہوں کے حصار تنگ کرتا ایک ہی لمحے میں اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ مجھے نہ تو کسی کے ساتھ ڈیٹ پلان کرنی آتی ہے جانم سائیں، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح کے لمحات گزارے ہیں۔ اس لیے اگر تمہیں میری یہ ڈیٹ پسند نہ آئے تب بھی ایکسیپٹ کر لینا، کیونکہ تمہارا شوہر اتنا ہی کر سکتا ہے تمہارے لیے۔ ویسے میں نے کوشش تو کی ہے کہ میں اکثر انگریزوں والی ڈیٹ کر سکوں، لیکن اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوں، لیکن امید کرتا ہوں تمہیں میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اسے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اسے بتا رہا تھا، تارم سائیں یہ سب کچھ بہت اچھا ہے، بلکہ بہت 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 زیادہ اچھا ہے۔ تھینک یو سو مچ میرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے۔ اس کی گردن میں باہیں ڈالے اور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ یقیناً یہ سب کچھ اس کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ مطلب کہ تمہیں میری یہ ساری محنت قابل قبول لگی ہے۔ ویسے انگریز تو اس سب کے بعد بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ اس کا حسار تنگ سے تنگ کرتے ہوتا جا رہا تھا، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کے وہ چہرہ جھکا گئی تھی۔ ہاں، شادی کے لیے پرپوز کرتے ہیں، وہ شرارت سے بولی تھی۔ اچھا، شادی کے لیے پرپوز کرتے ہیں، تو پھر کیا خیال ہے، کرو گی مجھ سے شادی؟ اس کی شرارت کو سمجھتے ہوئے وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ اتنی جلدی فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا، سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اب ایک ڈیٹ کے بعد شادی کر لینا صحیح نہیں ہے، ایسے فیصلے جلد بازی میں نہیں کیے جاتے۔ وہ ابھی بھی اسی انداز میں بولی تو دائم نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم سوچ کر فیصلہ کرنا، میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا، لیکن جواب ہاں میں ہونا چاہیے، یاد رکھنا۔ اس کے ماتھے کو اپنی محبت کی مہر سے چھوتے ہوئے گانے کے حسین بولوں میں کھونے لگا تھا۔ دل مانگ رہا ہے مہلت تیرے ساتھ دھڑکنے کی، تیرے نام سے جینے کی، تیرے نام سے مرنے کی، تیرے ساتھ چلوں ہر دم بن کے پرچھائی، ایک بار اجازت دے مجھے خود میں ڈھلنے کی۔ اس کی کمر پہ ہاتھ باندھے اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کی گردن پہ جھکے وہ ان لفظوں کو محسوس کر رہا تھا، جبکہ اس کی گرم سانسوں کو چہرے گردن پہ محسوس کرتے ہوئے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالے وہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ دیکھا ہے جب سے تم کو میں نے یہ جانا ہے، میری خواہش کے شہر میں بس تیرا ٹھکانہ ہے، میں بھول گیا خود کو بھی، بس یاد رہا تو، آ تیری ہتھیلی میں اس دل کو میں رکھ دوں۔ دل بول رہا ہے حسرت ہر حد سے گزرنے کی، تیرے نام سے جینے کی، تیرے نام پہ مرنے کی۔ گانے کے ختم ہوتے ہی وہ واپس ہوش کی دنیا میں آیا تھا، لیکن در اب بھی اس کے سینے میں یوں ہی منہ چھپائے ہوئے تھی۔ تارم سائیں نے مسکرا کر اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور اسے بستر پر لے آیا تھا۔ کمرہ اب بھی اسی طرح روشن تھا، چھوٹی چھوٹی لائٹس ہر طرف جل رہی تھی، ہر طرف لڑیوں کی طرح خوبصورتی سے لائٹس کو باندھا گیا تھا، جو تارم کے صرف ایک بٹن کرنے پر بند ہو گئی تھی۔ کمرہ ایک بار پھر سے اندھیرے میں نہا گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے میری جانم، میری کوشش ہوگی کہ میں تمہارا اگلا برتھ ڈے اس سے بھی زیادہ اسپیشل بناؤں، اور ویسے بھی اگلی دفعہ میں اکیلا نہیں ہوں گا، میری چھوٹی سی جانم سائیں بھی تو ہوگی نا، ہم دونوں باپ بیٹی مل کر تمہارا برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ تارم سائیں، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے کندھے اور گردن پہ محسوس کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اگر زیادہ ضروری نہیں ہے تو صبح پوچھنا، اس کے لہجے کی تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے دارم نے کہا تھا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا سوال آیا تھا۔ نہیں ضروری ہے، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر پوچھو، دارم نے مسکرا کر اجازت دی تھی۔ آپ اپنی بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کریں گے؟ اس کی آواز پر دارم نے چہرہ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا، جو کہ نائٹ بلب کی روشنی میں واضح نہیں تھا۔ ہاں، میں اسے بہت 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 زیادہ پیار کروں گا، تم سے زیادہ کروں گا یا کم یہ نہیں جانتا، بس میں اسے بہت پیار دوں گا۔ اس نے اسے کوئی جھوٹی امید نہیں دلوائی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ آنے والے نازک وجود اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا تھا۔
پھر تو اللہ کرے بیٹا ہی ہو. یہ بیٹی تو آنے سے پہلے ہی میرا پتہ صاف کرنے پہ لگی ہوئی ہے. اسے درد کی بے حد کم سرگوشی نما آواز سنائی دی تو دارم کا چھت پار کہہ کمرے میں بلند ہوا تھا. اس کی رات آنکھ کھلی تو اس کا سر دارم سائیں کے سینے پہ تھا. رات ایک دوسرے کی باہوں میں وہ دنیا جہان کو بھلا کر سوئے تھے. صبح کے 9 بج رہے تھے اور کسی نے انہیں جگایا تک نہیں تھا. آج دارم سائیں نے کام پر نہیں جانا. اس نے سوچتے ہوئے ایک نظر دارم کو دیکھا تھا جو گہری نیند میں سو رہا تھا. اسے جگانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے جگانا تو تھا. اسے اپنے کام پر جانا تھا اور یقیناً اس کا کام بے حد اہم تھا. اس نے ایک نظر پھر سے دارم سائیں کے چہرے کو دیکھا تھا. اس وقت وہ بے حد جاذب نظر آ رہا تھا. اس کے لمبے سیاہ بال اس وقت پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے. بند آنکھوں پر لمبی لمبی سیاہ گھنی پلکیں، انابی لبوں پر خوبصورت تراشی ہوئی مونچھ اسے دلکش بناتے تھے. وہ اپنی مونچھ کا خاص خیال رکھتا تھا. اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کی مونچھیں اسے بے حد جاذب بناتی تھیں. اس کی مونچھوں کا لمس وہ ہر رات اپنے کندھے، گردن اور چہرے پر محسوس کرتی تھی. اس کی باہوں میں پگھلتی رہتی تھی. وہ سونے سے پہلے بھی نماز ادا کر کے سویا تھا اور اس وقت بھی درگاہ اسے جگانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا. لیکن مجبوری تھی، اسے کام پر بھی تو بھیجنا تھا. اور پھر نہ جانے اس کے دیر سے کمرے سے نکلنے پر زرنش نے اس کی کتنی درگت بنائی تھی. وہ آہستہ سے اس کے ماتھے کے بالوں کو ہٹاتی اسے جگانے لگی تھی. دارم سائیں اٹھ جائیں، صبح ہو چکی ہے اور اپنے کام پر جانے کے لیے لیٹ بھی ہو چکے ہیں. اٹھ جائیں، مزید دیر کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کہیں گے میں نے آپ کو جگایا نہیں. پھر آپ کہیں گے میں نے آپ کو جگایا نہیں. وہ اس کے کان کے قریب آہستہ آہستہ بول رہی تھی جبکہ دارم اس کی میٹھی سی آواز کو اپنی سماعتوں میں سنتا مسکرائے جا رہا تھا. جناب، آپ کے مسکرانے سے کام نہیں ہوں گے. اٹھے، کام پر جائیں. وہ اسے جگاتے ہوئے پھر سے کہنے لگی تھی. کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ جانم سائیں؟ ایک تو تم مجھے سونے نہیں دیتی. ہر وقت پیار سے کام نہیں چلتا. اب کتنا پیار کروں تمہیں؟ نہ رات کو سونے دیتی ہو، نہ دن میں سونے دیتی ہو. اب بندہ بشر کہاں جائے، کیا کرے؟ وہ آنکھوں کو کھولے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر در کا پورا منہ کھل گیا تھا. خدایا دارم سائیں، میں آپ کو سونے نہیں دیتی یا آپ مجھے سونے نہیں دیتے؟ آپ کی وجہ سے میری نیند پوری نہیں ہوتی. وہ تو اماں صحیح کہتی ہے کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے، کیونکہ گرمیوں میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو دن میں سو جایا کرو، ورنہ تو نیند پوری نہیں ہوتی. اب ان کو کیا پتا ان کا بیٹا کہاں میری نیند پورے ہونے نہیں دیتا. اسے دیکھتے ہوئے مکمل حساب برابر کرتی اس کے قریب سے اٹھتی ساتھ زبردستی اسے بھی کھینچنے لگی تھی. دارم سائیں اٹھ جائیں، آپ لیٹ ہو رہے ہیں. ذرا وقت دیکھیں، صبح کے 9 بج رہے ہیں. آپ نے اپنے کام پر بھی جانا ہے. پھر کہیں گے میں آپ کو نہیں جگاتی. اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی واش روم کی طرف دھکا دے رہی تھی، لیکن دارم سائیں بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا. وہ بڑی مشکل سے اس کے ساتھ گھسیٹتا ہوا واش روم کی طرف جا رہا تھا. اس کا دل بے ایمان تھا. وہ کام پر نہیں جانا چاہتا تھا، کم از کم در کو تو ایسے ہی لگ رہا تھا. اسے دروازے پہ کھڑے کر کے وہ دروازہ بند کرنے میں لگی ہوئی تھی جب اچانک دارم سائیں نے اس کا چہرہ تھام کے اس کے لبوں کو پوری شدت سے چوما تھا اور پھر دروازہ بند ہوتے اس نے سکون کا سانس لیا تھا، جبکہ اس کی بے تاب شدتوں کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتے ہوئے وہ چہرہ جھکا کر اس کے لیے ٹاول اور کپڑے نکالنے لگی تھی. اس کی محبتوں اور چاہتوں کا مقابلہ کرنا اس کے بس سے بالکل باہر تھا. دارم سائیں اب تک یہی کمرے میں ہے، کیا آپ نے اپنے کام پر نہیں جانا؟ وہ نہا کر نکلی تو دارم کو آئینے کے سامنے کھڑے اپنے بال سنوارتے دیکھ کر اسے پوچھنے لگی تھی، مجھے کام پر بھیجنے کی تو اتنی جلدی کیوں نہیں؟ مجھے کام پر بھیجنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ نہیں دل کر رہا میرا کہیں پر جانے کا؟ جانتی ہو جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، میرا کام اور میری زندگی بالکل کسی چھوٹے سے معصوم بچے کی طرح ہو گئی ہیں. اچھا، وہ کیسے؟ اس کی بات پر مسکرا کر در نے پوچھا تھا. جس طرح ایک چھوٹے سے بچے کو صبح اسکول جاتے ہی چھٹی کا انتظار لگ جاتا ہے نا، بالکل اس طرح میرا حال ہوتا ہے. مجھے چھٹی کا انتظار ہوتا ہے، تمہارے پاس آنے کو بے چین ہو رہا ہوتا ہوں. تمہارے معاملے میں میرا دل بالکل کسی معصوم بچے جیسا ہے. تمہیں چھوڑ کے جانے کا دل نہیں کرتا میرا دل کرتا ہے کہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں اور تم بھی بنا چونچرا کیے میرے پاس رہو. اب میں
تو تمہارے معاملے میں معصوم بچہ ہوں، لیکن مجھے میرے معاملے میں بیوی معصوم نہیں ملی۔ وہ میری کوئی بات نہیں مانتی۔ اسے ایک لمحے میں اپنے قریب کھینچ کر دارم نے اسے اپنے آگے کھڑا کر دیا تھا۔ میں معصوم ہوں، لیکن آپ کے معاملے میں معصوم ہو کر نہ میں نے اپنی جان عذاب میں نہیں کرنی۔ رات بھر آپ کو جھیلتی ہوں، اتنا ہی کافی ہے میری معصوم جان کے لیے۔ میرے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی معصومیت کا رونا اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی معصومیت کا رونا کہیں اور جا کے روئیں۔ میں اس وقت اس معصوم بچے کے لیے کچھ نہیں کرنے والی، وہ ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ تم ہو ہی ایک نمبر کی ظالم عورت۔ آج میری بیوی کا برتھ ڈے ہے اور میں کہنے جانے والا یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے اپنا حتمی فیصلہ سنا چکا تھا۔ جی نہیں، آپ کام پہ جائیں گے اور ضرور جائیں گے۔ میری برتھ ڈے آپ رات کو اسپیشل بنا کر سیلیبریٹ کر چکے ہیں۔ اب یہ بہانے بازی بالکل نہیں چلنے والی۔ جائیں اور جا کر اپنا کام کریں۔ مجھے بالکل کوئی بہانہ نہیں سننا۔ آپ کل رات میرے ساتھ خوبصورت وقت گزار کر اپنی محبت کا اظہار کر چکے ہیں، اور یقین مانیں میرے لیے اس سے زیادہ اسپیشل کچھ نہیں ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کے کام میں کسی طرح کی دخل اندازی ہو، اس لیے آپ کچھ بھی نہ بولیں، بلکہ خاموشی سے اپنے کام پر جائیں۔ وہ اپنا سارا کام نپٹا کر واپس آئیں گے۔ چلیں، اب ہم مزید دیر نہیں کریں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے زبردستی باہر لے کے جانے لگی، جب اچانک دارم کا منہ فون بولنے لگا تھا۔ لیکن میں نے کہا نا، آپ کے کام کو بھی آپ کی ضرورت ہے۔ جلدی سے فون سن کر نیچے آئیں، میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ اس کا فون ہاتھ میں تھپاتے ہوئے اس کا سوجا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ جہاز میں اچانک آنے والی خرابی کو لے کر وہ سب لوگ پریشان ہو گئے تھے، جبکہ ثنا تو اچھا خاصا گھبرا گئی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ عارش اس کے ساتھ تھا۔ اگر اکیلے میں جہاز اس طرح کی کوئی خرابی ہوتی تو وہ کس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کرتی، کیونکہ ایسا تو اس کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی تو گاڑی بھی کبھی رستے میں خراب نہیں ہوئی تھی، اور یہ اتنا بڑا جہاز خراب ہو گیا تھا۔ عارش سے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، ورنہ میں کیسے یہاں رہتی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے بتا رہی تھی، جبکہ دبئی ایئرپورٹ پر ان کا جہاز لینڈ کر چکا تھا۔ ان لوگوں کے لیے کمرہ بک کروائے جا رہے تھے، کیونکہ جہاز اب ایک دن کے بعد ٹھیک ہونا تھا، اور سبھی لوگ اسی فلائٹ میں اپنا باقی سفر کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے میں بھی نہیں چاہتا کہ تم اکیلی سفر کرو۔ تمہارے معاملے میں کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں تم سے دور جانے یا تمہیں کھو دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ عشقیں، تم بہت خاص ہو میرے لیے۔ تم میری پہلی اور آخری چاہت ہو۔ اگر میں تمہیں ذمہ داری ٹھیک سے نہیں نبھاؤں گا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے مانگ رہا تھا میں تمہارا خیال بھی ٹھیک سے نہ رکھ سکوں۔ تمہارا خیال رکھنا، تم سے محبت کرنا، تمہیں خود سے زیادہ اہمیت دینا، تمہیں چاہنا میرا پہلا اور آخری فرض ہے، جس میں دل و جان سے نبھانا چاہتا ہوں۔ آخر میں نے اللہ کو جواب بھی تو دینا ہے۔ میں نے جیسے اتنی منتوں مرادوں کے بعد پایا ہے، میں اس کا خیال بھی رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ وہ جواب بہت خوبصورتی سے دیتا تھا، اور ثنا یہ بات آج نہیں بلکہ بہت پہلے دن سے نوٹ کر لی تھی، جب سے ان کا نکاح ہوا تھا، کہ اس کا انداز بہت بدل گیا تھا۔ وہ سب کے سامنے کچھ اور تھا، اور اس کے سامنے سراپا عشق بن جاتا تھا۔ وہ بہت خاص تھا، اور ثنا خوش قسمت تھی کہ اس شخص کا ساتھ اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ سر، یہ آپ کے کمرے کی چابی ہے۔ ایک آدمی نے ان کے قریب آ کر ایک چابی ان کی طرف بڑھائی تھی۔ ثنا حیرانگی سے چابی دیکھ رہی تھی۔ بہت شکریہ۔ اس نے چابی پر 38 کمرے کا نمبر دیکھا تھا اور اس آدمی کا شکریہ ادا کیا تھا۔ یہ میرا کمرہ ہے اور یہ میری وائف کا کمرہ۔ اس کی چابی کب تک ملے گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ سر، یہ تو آپ کی وائف ہے، تو الگ کمروں میں کیوں رہیں گی؟ ہم نے تو ایک ہی کمرہ بک کروایا ہے کپل کے لیے۔ آپ نے تو بتایا نہیں کہ آپ نے الگ کمرہ لینا ہے۔ آپ دونوں اپنے یہاں بیٹھے کپل نظر آ رہے تھے، تو ہمیں لگا کہ آپ لوگ ایک ہی کمرے میں رہیں گے۔